मेरी शादी को भी 6 महीने ही गुजरे थे। मेरी बीवी मुझसे नाखुश रहने लगी। तब मुझे किसी दोस्त ने यही मशवरा दिया कि बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा तोहफे तोहफ़ ला कर दो, इस तरह वो खुश भी होगी और तुम्हारी कदर करेगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। मगर महदूद तनख्वाह में बीवी के लिए रोज़ नित नए तोहफे तोहफ़ लाना कोई आसान बात नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद मैंने किस्तों पर एक टैक्सी ले ली और शाम को फारिग वक्त में उसे चलाने लगा। मुझे नए नए ग्राहक मिलते तो उनसे नई नई कहानियां जन्म लेती, मगर मैं क्या जानता था कि इस सब में मुझे एक बिल्कुल अनहोना वाकया भी पेश आएगा। वो जुमे का दिन था। मैं शाम को आराम करने के बाद काफ़ी देर सोया रहा। जुमे की नमाज के बाद अमूमन मैं ऐसा ही किया करता था। शाम को 4 बजे सोकर उठा तो काफ़ी हशाश बशाश था। दोस्तों के साथ बैठक में बातें करता रहा। एहसास हुआ कि आज की दिहाड़ी तो रह ही गई। 8 बजे टैक्सी लेकर निकला तो जाते साथ ही मुझे एक तगड़ी सवारी मिल गई। इन लोगों ने एयरपोर्ट जाना था और एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता था। यहाँ का किराया भी अच्छा खासा था। एक ही सवारी में तकरीबन 700-800 रुपये की बचत हो जाती। मैंने इन लोगों के साथ जाने की हामी भरी। ये शायद मियाँ बीवी थे जिन्होंने बैरून मुल्क एक साथ सफ़र करना था। उनकी बातों में सफ़र करने का एहसास ही ना हुआ। एयरपोर्ट से वापसी पर मैंने सोचा कि इतना लंबा सफ़र बिना किसी सवारी के करने से अच्छा है थोड़ी देर इंतज़ार कर लूं तो मुझे कोई मुनासिब ग्राहक मिल जाए। तभी मेरी नज़र काले बुर्के में मलबूस एक औरत पर पड़ी जो न जाने कब से मुझे घूर रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि इसे यहाँ खड़े तकरीबन 5 मिनट से ऊपर का वक्त गुजर चुका था। मैं भी सवारी के इंतजार में था, सो बार बार नजर उस गाड़ी का शीशा खटखटाकर बोली, भैया खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैंने देखा उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने नकाब पहन रखा था और वो कोई शरीफ घराने की लगती थी। उसके दूसरे हाथ में हल्का सा एक बैग था जिसमें छोटे मोटे कागजात थे। मैंने उससे वो बैग लेने के लिए कहा कि मैं उसे सहारा देना चाहता था, मगर उसने सख्ती से वो बस्ता अपनी बगल में छुपा दिया और कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे सवारी दो। खैर मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। उससे पूछा कि तुमको कहाँ उतारूं। कहने लगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं। शौहर ने बदकारी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं तने तनहा यहाँ खड़ी थी। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कहीं और सफ़र भी नहीं कर सकती। मेरा घर एयरपोर्ट के करीब ही है। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि किसी से मदद ले सकूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत पेट से थी और उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। उसे देखकर मुझे अपनी बहन याद आ गई जिसकी महीना पहले ही बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात हो गई थी। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं आपको अपनी बहन समझकर अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बीवी आपका ख्याल रखेगी। जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप मेरे घर रह सकती हैं। औरत मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गई और कहने लगी, अगर आप ऐसा कर लें तो मैं हमेशा आपकी ममनून रहूंगी। आप तो जानते हैं कि आजकल ज़माना कितना बुरा है। आपका यह एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। औरत की बातें सुनकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ। रास्ते भर वो अजियत में मुब्तला रही। लगता था कि उसकी विलादत के दिन करीब ही हैं। हम लोग जब घर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। मैंने उसे गाड़ी में ही बैठने का कहा और जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बजाया। बीवी ने दरवाज़ा खोला। झट से कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है जिसका तुमने ख्याल रखना है। बीवी ये सुनते ही भड़क उठी। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे सारी बात बताई तो तब जाकर उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि वाकई मैंने किसी की मदद की खातिर उसे घर लाया है। खैर बीवी की मदद से मैंने उस औरत को अपने घर के अंदर तक पहुंचाया। उसकी तबीयत अब वाकई ख़राब हो रही थी। फरत ने उसका ख्याल रखा और उसे अलग कमरे में ले गई। उसमें पर्दे और खिड़कियों वगैरह का बंदोबस्त भी था। मतलब कि एक मेहमान खाने की तरह उस कमरे को हमने सजा रखा था। उस औरत को वहां पहुंचाकर उसने दूध गर्म करके उसे पीने को दिया और खाने का भी पूछा। फरहत ने उसका काफ़ी ख्याल रखा तो मैं भी मुतमईन हो गया। मैं अपने कमरे में सोने चला गया। फरहत देर तक उससे बातें करती रही। फिर वो कमरे में आ गई। मुझसे कहे, लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम कल ही इसके बच्चे की पैदाइश के बाद इसे इस घर से रुखसत करने की कोशिश करेंगे। मैं भी फरहत की बात से इत्तेफाक करता था, मगर अभी तक मुझे उस औरत पर किसी किस्म का शक नहीं था क्योंकि वो एक बहुत ही भलीमानस औरत लगती थी। मैंने उसे बताया कि इसका शौहर इसे छोड़कर जा चुका है। खैर फरहत और मैं बातें करते करते सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था
کہ شدید پیاس کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ عموماً ٹیبل میری سائڈ پر نہیں ہوتا تھا، میں پانی بھی فرحت کے ہاتھ کا پیتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا، حالانکہ اس کی نیند کچی تھی۔ میرے اٹھانے پر وہ فوراً ہی جاگ جاتی۔ تب میں نے دیکھا کہ فرحت تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ فرحت رات کے اس وقت کہاں چلی گئی۔ بہرحال میں نے اٹھ کر خود پانی پیا۔ فرحت کو ڈھونڈنے اٹھنے ہی لگا تھا کہ نیند کے زیر اثر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میرے اثر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو فرحت گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے خود ہی اپنا ناشتہ بنایا اور کھانا کھا کر آفس جانا ہی لگا تھا کہ مجھے اس عورت کا خیال آیا، یہ سوچ کر کہ اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں اس کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں فرحت بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی، شاید وہ جاگ چکی تھی۔ مجھے اس عورت کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور مجھے ڈانٹنے والے انداز میں بولی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک حاملہ عورت کے کمرے کا رخ کرتے ہوئے؟ نہ جانے وہ بیچاری کس حالت میں ہو۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت حیران اور شرمندہ بھی ہوا۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا خیال رکھنا فرحت کی ذمہ داری تھی۔ سر جھکائے میں گھر سے نکل گیا۔ سارا دن آفس میں کام میں مصروف رہا۔ شام کو میں نے فرحت رات کو باہر کھانا کھائیں گے اسی خیال کے تحت میں اچھے موڈ میں گھر آ رہا تھا۔ مجھے فرحت کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ دروازے سے ہی فرحت کو بلایا اور کہا کہ ہمیں باہر ڈنر کرنا ہے۔ فرحت میری بات سن کر کہنے لگی، آپ یہ کیسی باتیں کہتے ہیں؟ گھر میں ایک بیمار عورت کو چھوڑ کر ہم خود ڈنر کرنے چلے جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ فرحت کی بات صحیح تھی، میں تو اس عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال فرحت نے گھر میں بھی بہت اچھا کھانا بنا رکھا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھایا اور پھر سونے چلے گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ گھڑی پر میری نظر پڑتے ہی حیرت کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو صبح 8 بجے آفس جاتا تھا، یا خدایا آج دن کے 2 کیسے بج گئے؟ میں نے دیکھا فرحت کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں؟ اور یہ مجھے کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں؟ اور یہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے صبح 8 بجے آفس جانا تھا۔ فون پر دیکھا تو آفس والوں کی طرف سے کئی مس کالز آ چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میرا باس بہت سخت آدمی تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ رات کو نہ جانے کیا ہوا، کھانا کھانے کے بعد مجھے بھی گہری نیند آ گئی تھی۔ میں بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ میری طبیعت خراب تھی اور سر میں درد ہو رہا تھا، تبھی میں اپنے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی جاگی ہوں۔ فرحت کی بات سن کر مجھے غصہ بھی آیا کہ کتنی لاپرواہ عورت ہے جس نے صبح آفس جانے کے لیے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ بہرحال غلطی اس کی نہیں تھی، مجھے خود بھی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ نہا دھو کر میں تیار ہو گیا۔ مجھے ابھی آفس جانا تھا تاکہ باس کو میں آگاہ کر سکوں کہ میں گھر میں ایک ایمرجنسی کے باعث آ نہیں سکا، ورنہ تو کل وہ سب کے سامنے میری بے عزتی کرتے۔ بیوی نہ کھا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ خدا کا شکر کہ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، تبھی باس نے زیادہ بے عزتی نہیں کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، انہوں نے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس ایمرجنسی کی حالت میں شام کے 6 بجے تک یہاں بیٹھے اپنے کام نپٹاتے رہو۔ میں ان کی اس مہربانی سے متاثر ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تم کل ہی اپنا کام پورا کر لینا۔ اس بات پر خوش ہو کر میں نے ان کے ساتھ چائے پی اور پھر میں گھر واپس آ گیا، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ اب اگر میں کہتا کہ ایمرجنسی نہیں ہے تو وہ یقیناً اس بات پر بھی ناراض ہوتے کہ میں نے ان سے پہلے جھوٹ بولا۔ خیر میں گھر واپس آ گیا۔ جلدی میں گھر پہنچا۔ مجھے فرحت کو یہی بتانا تھا کہ آج شام کو ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ کافی دن ہو گئے تھے ہم باہر گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ راستے میں مجھے ایک لڑی، اس کے ہاتھ میں بہت پیارے گجرے تھے جو تازہ پھولوں سے بنے ہوئے تھے۔ بچی نے مجھے وہ زبردستی تھما دیے، بولی کہ آج ہی اپنی بیوی کے لیے لے جائیے، وہ یقیناً بہت خوش ہوگی۔ بچی کی یہ بات سن کر میں نے اس سے وہ پھول لے لیے۔ 200 روپے کے 3-4 گجرے اس نے مجھے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پہنانے کی غرض سے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے اچھا سا سرپرائز دوں۔ اسے باہر آنا جانا پسند نہیں تھا، سو میں باہر سے اچھا سا کھانا پیک کروا کر گھر لے جاؤں گا اور اسے دن کا کھانا نہیں بنانے دوں گا۔ ابھی تو وہ کھانا بنانے کی تیاریاں کر ہی رہی ہوگی۔ میں نے اسی خیال کے تحت ایک ہوٹل سے اچھا سا کھانا پیک کروایا اور خوشی خوشی گھر چل دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اسے سرپرائز دوں تو مجھے گھر کے اندر دبے پاؤں جانا چاہیے۔
حسب معمول دستک دینے کی بجائے میں نے دروازے کو چابی کے ذریعے کھولا اور دبے پاؤں کے ذریعے کھولا اور دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گیا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی بیوی کی کہکہے سنائی دیے اور اس کے ساتھ ہی ایک مردانہ آواز بھی تھی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ یہ سارا منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس گھر میں آخر میرے جانے کے بعد کون آیا ہے جس سے میری بیوی اس قدر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے؟ میں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو میری بیوی کے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میرا کمرہ بھی خالی تھا۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ میں جلدی سے اس عورت کے کمرے کی طرف بڑھا جسے میری بیوی نے صبح صبح بند کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ میں نے فرحت کو آواز دی، دروازہ کھولو فرحت، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہارا شوہر گھر آیا ہے اور تم نے ابھی تک دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ میں نے بظاہر اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے اسے کسی کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آتی ہوں ماجد، آپ بیٹھیں، آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ فرحت نے اندر سے ہی مجھے جواب دیا، نہیں فرحت، تم باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے غصے سے کہا۔ تب فرحت نے دروازہ کھول دیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے فرحت سے کوئی بات کیے بنا دروازہ یکدم کھول دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی جسے میں پہلے دن اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر لایا تھا۔ اس کے علاوہ پورا کمرہ خالی تھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ میں نے غصے سے فرحت سے پوچھا۔ کوئی نہیں آیا تھا، آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ان کے ساتھ بیٹھی ان کی تیمارداری کر رہی تھی۔ مگر تم عجیب شکی آدمی ہو، تمہیں ہر وقت یہ کیوں لگتا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے باتیں کرنے میرے گھر آیا ہے؟ فرحت نے اس انجان عورت کے سامنے جب میری برائی کی تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ فرحت نے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں نکال لیا اور ہم دونوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے فرحت سے پوچھا، فرحت، مجھے لگتا ہے تمہیں تھوڑے دن کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہیے، وہ کافی عرصے سے تمہیں بلا رہی تھیں۔ میں نے فرحت سے کچھ سوچ کر کہا، وہ تو صحیح بات ہے ماجد، دل میرا بھی کرتا ہے، مگر اس عورت کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس بیچارے کی حالت تو ایسی ہے کہ اسے اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں کھٹکا سا ہوا۔ اچھا، اس کے بچے کی پیدائش کب تک متوقع ہے؟ ویسے تو یہ جس حالت میں مجھے ملی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کی مجبوری بہت بڑی ہے اور اس کی ولادت میں بس چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ نہیں، آپ مردوں کو ان سب باتوں کا کہاں علم ہوتا ہے؟ فرحت نے مجھے اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ وہ بیچاری مظلوم عورت ہے۔ حالانکہ جب آپ اسے اس گھر میں لائے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اب انسانیت کے ناطے میں اس عورت کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اس سب میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ فرحت کی باتیں سن کر میں خوش ہو گیا کہ میری بیوی کو بھی دوسروں کا احساس ہے، لیکن اگلے ہی دن دوبارہ مجھے ایسی ہی شکایت موصول ہوئی، کیونکہ جب میں گھر واپس آیا تو گھر میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ پڑوس کے بھی ایک دو لوگوں نے مجھے اس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ میرے گھر سے کسی مرد کے چلنے پھرنے، گفتگو کرنے، باقاعدہ لڑنے جھگڑنے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ اب میں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن میں نے اپنی امی کی جاننے والی پرانی دایا خاتون سے رابطہ کیا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ ہی میرے گھر آ کر اس کیس کا خود معائنہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے فرحت سے نہیں کیا کہ کہیں وہ چکرنی نہ ہو جائے۔ شام کے تقریباً 3 بجے میں دایا اماں کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کا رنگ انہیں دیکھ کر فک ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دایا اماں ہیں اور ان کا تو یہ کام ہے کہ یہ محلے کی ہر عورت کا معائنہ بھی کرتی ہیں اور ان کو تجویز بھی دیتی ہیں۔ اگرچہ اب یہ رواج کم ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ان کی بات ہر عورت مانتی تھی۔ میں نے فرحت کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے اماں بی کو حکم دیا کہ وہ جا کر اپنی کارروائی شروع کریں۔ انہوں نے فرحت پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کمرے کی طرف جانے لگیں جہاں پر میں نے اس عورت کو ٹھہرایا تھا۔ اماں بی کے تیور دیکھ کر فرحت کو انہیں روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کمرے میں جا کر انہوں نے سیدھا دروازے کو کنڈی لگا دی۔ فرحت باہر دروازہ پیٹتی ہی رہ گئی، مگر اماں بی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ان کو میں پہلے سے بتا چکا تھا کہ اس عورت کو یہاں آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے اور یہ معاملہ کب سے چل رہا۔ میری اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرنا، میں چند ہی لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی۔ اماں بی کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں جان گیا کہ واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ فرحت بھی کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بجانے لگی۔
अम्मा बी ने दरवाज़ा खोल दिया। उनके हाथ में जूता था और वो मुझे कमरे में आने का कह रही थी। मैं तो कब से इस मामले का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी मारे हैरत की चीखें निकल गईं, क्योंकि सामने कोई औरत नहीं बल्कि हट्टा कट्टा मर्द बैठा था जिसने सर झुकाया हुआ था और वो अम्मा बी के हाथों जूते खा रहा था। मैं ये देखकर सारा मामला समझ गया। करीब था कि मैं उस आदमी का गला दबाकर उसे इस दुनिया से ही रुखसत कर देता, मगर अम्मा बी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। इन्होंने मुझे एक ऐसी तजवीज़ दी कि मेरा नुकसान भी नहीं हुआ और मैं मोहल्ले में से भी बच गया। मैंने इन दोनों के हाथ पैर बांधे और एक गाड़ी में डालकर एक ऐसी जगह ले गया जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया गया। मैं इन खबीसों को इनके किए की सज़ा देना चाहता था। फरहत ने मुझे जो धोखा दिया था उसकी सज़ा भी उसे देना चाहता था, और साथ में मेरा जो वक्त और पैसे का ज़या हुआ उसे भी दोबारा बहाल करना चाहता था। मैंने फरहत के बाप से बात की और उसे अपनी बेटी के करतूतों के बारे में बताया। फरहत ने बड़ी महारत से उस शख्स के साथ राब्ते में रहकर मुझे न सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि उसे भी पूरी स्कीम समझाकर ऐसा नाटक करने पर आमादा किया कि वो एक औरत का रूप धार कर मेरे घर की दहलीज तक पहुंच गया, और इसने न सिर्फ मेरी अमानत में खयानत की बल्कि मुझे ज़हनी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया, और औरत ज़ात से मेरा हमेशा के लिए एतबार उठ गया। फरहत के बाप के लिए एतबार उठ गया। फरहत के बाप को सारी हकीकत बताने के बाद मैंने कहा कि जब मर्द औरत का नुकसान करता है तो उसे खर्चे और मेहर की सूरत में वो नुकसान भरना पड़ता है, मगर औरतें मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करके यूं ही हंसी खुशी चली जाती हैं और सारी ज़िंदगी अपनी बेवफाई पर किस्से सुना सुना कर हंसती रहती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे हक मेहर और मेरी शादी पर जो भी खर्चा हुआ वो वापस किया जाए, क्योंकि मैं ऐसी बेवफा औरत के पीछे अपने वक्त का ज़या करना अपनी हक तलफी समझता हूँ। फरहत का बाप भी मजबूर हो गया था, क्योंकि मैं उसकी बेटी को एक नामालूम जगह पर कैद कर चुका था, जहाँ से उसकी रिहाई सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन थी कि वो शादी पर होने वाला सारा खर्चा मेरे हवाले करे। फरहत के बाप को मजबूरन ये सब करना पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी एक गैर मर्द के साथ एक वीरान और सुनसान इलाके में एक अनजान जगह पर बंद थी। बस इसी सब महारत के तहत मैंने अपना सारा खर्चा भी वापस ले लिया। गुस्सा करने का भला क्या फ़ायदा। मैं उस शख्स को मारकर जेल में पहुंच जाता और फरहत सारी जिंदगी मेरी दौलत पर ऐश करती रहती। अम्मा भी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे फरहत की सज़ा खुद को देने से रोक दिया। बिलाशुबा वो जैसी भी जिंदगी गुजार रही है ये उसका हक है और उसका अपना अमल है। मैंने जो किया वो मेरा फ़ायदा और नुकसान था। अब आप बताएं, क्या आप भी मेरे दोस्तों की तरह